زندگی کے بوجھ سے لڑنے کی بجائے اسے تسلیم کرنا سیکھیں۔ مشکل وقت میں خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کریں۔ خاموشی میں بیٹھنا ذہنی بوجھ کو کم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ لوگوں پر 3 احسانات کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ ہمت کبھی نہ ہاریں، کیونکہ ڈوب کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہوگا؟ کسی کے میٹھے بول ہیں، کسی کی نیت میں جول ہے۔ یہ دنیا گول ہے، یہاں سب کے ڈبل رول ہے۔ قریبی لوگوں کا وار خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ رشتے وقتی نہیں ہوتے، بس لوگوں کے دل بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے دل کی نرمی کو قائم رکھیں، جنت جانے میں کام آئے گی۔ کڑوا سچ، زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت کو واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ دیکھ رہا ہے۔ بدنگاہ ہی ایک ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھیں، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ ہم سفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑے، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہے۔ ترجمہ: غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا، وقت نے مجھ سے تجربہ دے کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کبھی ساتھ بیٹھو تو بتاؤں گا کہ درد کیا ہے، اب یوں دور سے پوچھو گے تو خیریت ہی بتاؤں گا۔ اپنے چہرے پہ کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنی اچھائیوں پر دھیان دیجیے، میں اپنی برائیوں کا حساب دے دوں گا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور بڑے راز کی بات ہے۔ اپنا تو ایک اصول ہے، کوئی ایک قدم آگے بڑھائے تو 10 قدم آگے بڑھاؤ، لیکن اگر کوئی ایک قدم بھی پیچھے ہٹے تو اس سے 100 قدم دور ہو جاؤ۔
مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ ایک آدمی نے ایک چادر چرائی اور اسے اپنے بیٹے کے ہاتھ بیچنے کے لیے بھیج دیا، مگر وہ چادر راستے میں ہی چوری ہو گئی۔ جب بیٹا واپس آیا تو باپ نے پوچھا، کتنے میں بیچی؟ بیٹے نے جواب دیا، اصل قیمت پر۔ آپ اس طرح کی عورت بنے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو فرماتے، یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لائے ہوئے احکام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کی عورتیں بگڑ چکی تھیں۔ ہم کبھی خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ دنیا کا نظام ہے، آپ کس کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کر لیں، وہ آپ کو کہانی میں فرعون کا کردار دے جاتا ہے۔ آپ کی جیت یہ نہیں کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں، آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا کردار، احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تیہ کر لے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے؟ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا، بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں۔ سارا قصور ہمارا ہے۔